من کان من العلماء، علماء میں سے اگر کوئی ایسا ہو سائنن لنفسہ، جو اپنے نفس کا یعنی نفس کی پیروی نہ کرتا ہو، حافظاً لدینہ، اور دین کا محافظ ہو، دین کی حفاظت کرتا ہو، مخالفاً لہوا، ہوا و ہوس کا مخالف ہو، مکبن علی الدنیا ہو اور دنیا دار نہ ہو، مطیعاً لامر مولا ہو، اپنے اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو، فللعوام ان یقلدہ، عوام کو چاہیے کہ ایسے شخص کی، ایسے عالم کی تقلید کرے۔ صلوات پڑھے محمد کون؟ امام حسن عسکری، 5 سال کا سن ہے، بچے کھیل رہے ہیں، آپ بچوں کو دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں کہ بہلول دانا آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم پہ کھیل کا سامان نہیں ہے، اگر تمہیں بھی کوئی کھیل کا لوز یا کوئی چیز چاہیے تو میں لا کے دے سکتا ہوں، رو کیوں رہے ہو؟ کہا ہم کھیل کے لیے نہیں رو رہے ہیں،
بلکہ ان بچوں کو دیکھ کر رو رہا ہے. کہا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. کہا شہزادے تو آپ کائے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کہا ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے. 5 سال کے سن میں جو بوڑھے جواب نہ دے سکے وہ عرفان پر امام ہیں. بہت سارے واقعات ہیں، کوئی بھی واقعہ نہیں پڑھنا ہے، بس ربط مسائل کے لیے عرض یہ کرنا ہے کہ امام کو مستقل زندان میں رکھا گیا. آپ اپنے بابا کے ساتھ سامرا تو چلے گئے اور بلایا گیا، اور مستقل زندان میں 5 سلاطین عباسی نے ایک زندان سے دوسرے زندان میں، دوسرے زندان سے تیسرے زندان میں امام کو مستقل زندان میں رکھا گیا اور پوری نگرانی میں رکھا گیا. کیونکہ امام کے ساتھ ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کہیں وہ حجت خدا دنیا میں نہ آنے پائے کہ جس کی ٹھوکر میں سلاطین جہان کے تخت و تاج آ جائیں گے اور جو بساط ظلم کو الٹ کے رکھ دے گا. اس لیے دنیا اور سلاطین اور بادشاہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو ان کی فیملی کے ساتھ بھی رکھا جائے. مگر جب فرعون موسیٰ کی ولادت کو نہ روک سکا تو دنیا کے حکمران آخری حجت کی ولادت کو کیسے روک سکتے ہیں؟ لہذا امام کی ولادت ہوئی اور سلاطین جہان امام کو یعنی 11ویں امام کو امام حسن عسکری کو مستقل زندان میں، مستقل پریشانی میں اپنی حکومت سے غافل ہو سکتے ہیں، لیکن امام حسن عسکری کو اذیت دینے سے غافل نہیں ہو سکتے. اس طریقے سے آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارے 2 امام ایسے ہیں کہ جن کی بہت کم عمر ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں. امام جواد، امام محمد تقی 25 سال کی سن میں دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے، اور امام حسن عسکری 28 سال کی سن میں دنیا سے رخصت ہو گئے. غربت کے عالم میں، پردیس کے عالم میں امام کو زہر دے دیا گیا. معتصم باللہ نے یا معتمد باللہ نے ان کو زہر دیا. معتصم باللہ، معتمد باللہ، منتصر باللہ، مہدی، یہ سب لوگ عباسی حکومت کے حکمران ایک کے بعد ایک آتا رہا اور امام پر ظلم کرتا رہا. 16 اور 14 یا 16 سال کی عمر میں روایت کہتی ہے کہ امام اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آثار بزرگی نمایاں ہونے لگے تھے، یعنی بڑھاپا ظاہر ہونے لگا تھا. کتنی اذیتیں دی گئی ہوں گی، کتنا ستایا گیا ہوگا، اور جب پھر بھی برداشت نہ ہو سکا تو روایت کہتی ہے کہ ایک روز امام کو کھانے میں زہر دے دیا. زہر کا اثر شروع ہوا. امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے. سلو پائزن امام کو دیا گیا، اور پھر حکومت کو جب پتہ چلا کہ زہر اپنا اثر کر رہی ہے تو حکومت کے طبیب اور ڈاکٹروں نے اور حکومت کے کارندوں نے دنیا پہ ظاہر نہیں کیا کہ امام کو زہر دیا گیا ہے، بلکہ سب کو یہی بتاتے رہے کہ امام اپنی اچھی حالت میں ہے، کیونکہ امام تو زندان میں ہے، باہر دنیا کو کچھ خبر نہیں ہے. لیکن ایک روز ایسا بھی آیا کہ امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب امام کی نماز جنازہ کا وقت آیا اور تدفین و تجہیز کا وقت آیا تو امام زمانہ تو غائب ہے، امام زمانہ تو موجود نہیں ہے. لیکن روایت کہتی ہے کہ جب جعفر ان کے بھائی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور اس نے دامن کو جھٹک کے، جعفر کے دامن کو جھٹک کے کہا، چچا جان یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ میرا حق ہے. معصوم کی نماز معصوم ہی پڑھا سکتا ہے. اور امام نے نماز ادا کی. بس عزادارو، میں کہوں گا مولا آپ با اعجاز آ تو گئے، آپ نے تجہیز و تکفین تو کر دی، اپنے بابا کو اور بڑی شان سے امام کا
جنازہ اٹھائے سلاطین جہان نے دنیا کو بے ظاہر کرنے کے لیے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ طبی موت دنیا سے جا رہے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے پورے جاؤ حشم اور پورے لاؤ لشکر اور پوری سپاہ اور پوری عوام کے ساتھ امام کے جنازے کو اٹھایا اور امام کو دفن کر دیا، اپنے باپ کے قریب دفن ہو گئے۔ میں کہوں گا مولا آپ دفن تو ہو گئے، یا امام زمانہ آپ نے اپنے بابا کو دفن تو کر دیا، تجہیز و تکفین بھی کی، آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ ہائے سید سجاد کربلا سے جب جا رہے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا زینب کو کہ سید سجاد کے جسم سے سے روح پرواز کر جائے گی۔ کہا میرے لال سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، بیٹا تمہارا کیا حال ہے؟ آپ دیکھ نہیں رہی ہیں انہوں نے اپنے گفتہائے مجلس کو تو دفن کر دیا اور میرا بابا بے غور کو بنتا ہوا ہے۔ وہ بیٹا کیا کرے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں توپ خاردار ہو۔ 2000 یہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا، بیویاں رونے لگی، گریا کرنے لگی۔ 3 دن تک بیویوں نے وہ ماتم کیا کہ امام سید سجاد نے محسوس کیا کہ بیویاں یہاں پہ ہلاک ہو جائیں گی، اپنی جان دے دیں گی، تو کہا کہ نہیں یہاں سے چلو، اب یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ قافلہ کربلا سے بھی رخصت ہوا۔ میں نے بہت مختصر کیا مسائل کو۔ یہ قافلہ کربلا سے رخصت ہوا، مدینے کے قریب پہنچا۔ جب مدینے کے گھر نظر آنے لگے تو ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا مدینہ تو جنت کا مدینہ، ارے نانا کے مدینے ہمیں قبول لگا۔ وبالحسرات والاحزان جینا، جب ہم اپنے ساتھ درد و غم اور مصائب کا ایک سیلاب لے کر آئے ہیں۔ خرجنا من کے ما اہلینا جمیعاً، جب ہم یہاں سے گئے تھے تو اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ رجانا لا بنین رجانا لا رجال ولا بنینا، آئے ہیں تو سب کی گودیاں خالی ہیں، ہمارے ساتھ مردوں میں کوئی رجال نہیں سوائے سید سجاد کے۔ یہ مرثیہ ام کلثوم نے پڑھا، یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ مدینے ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر، مدینے گردن شبیر پر چلا خنجر، مدینے کوفے میں سرننگے ہم پھرے در در، مدینے داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر، ارے نراہ دے ہمیں زہرا کا نور نہیں، مدینے اکبر و قاسم نہیں حسین، مدینے ہم لٹ کو آئے ہیں۔ بیرون مدینہ اس قافلے کو روک دیا گیا، خیمے لگا دیے گئے، اور ایک مرتبہ بشیر کو طلب کیا امام سجاد نے اور کہا بشیر تیرا بابا شاعر تھا، تو بھی شعر کہہ لیتا ہے؟ کہا ہاں مولا میں بھی شعر کہتا ہوں۔ کہا جا مدینے میں بنی ہاشم میں جا اور جا کے میرے آنے کی خبر دے دے، شال آزاد علی۔ اور ایک مرتبہ بشیر صدا دیتا ہوا چلا، یا اہل یثرب لا مقام لنا بہا، اے اہل یثرب، اے مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ادھر تو عزاداروں بشیر کی صدائیں ہیں، ادھر ایک مرتبہ جب محمد حنفیہ کو پتہ چلا کہ قافلہ آیا ہے تو دور سے دیکھا کہ سیاہ اناریاں ہیں اور سیاہ پرچم ہے، تو محمد حنفیہ ایک مرتبہ یہ دیکھ کر غش کھا کر گرے۔ پتہ تو چل گیا تھا کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا، خبر نہیں تھی اتنی زیادہ۔ ایک مرتبہ غش سے افاقہ ہوا، غلاموں نے سنبھالا، کہا آقا چلیے، کہا میرا بھائی حسین بھی آیا ہے؟ کہا نہیں حسین تو نہیں آیا، سید سجاد آئے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ پہنچے اور سید سجاد نے استقبال کیا۔ عزاداروں ذرا سوچو، آپ کا کوئی دوست اور چاہنے والا جب آپ یہاں سے انڈیا جاتے ہیں تو کس طریقے سے ملتے ہیں اہل و عیال؟
بہت گرم جوشی سے استقبال ہوتا ہے، بڑی محبت سے گلے ملتے ہیں. اسی طریقے سے محمد حنفیہ نے بھی گلے میں باہیں ڈال دی اور ایک مرتبہ ملنا چاہا، مگر سید سجاد نے کہا چچا ذرا اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیجیے. ایک مرتبہ چچا کو دور کیا، کہا بیٹا میرا بھائی کیا دنیا سے رخصت ہوا، تم بھی مجھ سے پھر گئے، تم مجھ سے گلے بھی لگنا نہیں چاہتے. کہا چچا وہ بات نہیں، چچا ذرا میرے گلے پر دیکھیے، میرے گلے پر خاردار نشاندار توپ کے نشان ہے. اے چچا میں دیار پر پھرایا گیا، اے چچا میں ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا گیا. لو عزادارو، ایک مرتبہ جب اہل یثرب کو پتہ چلا، جب اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، لوگ جب درجو بیرون مدینہ جمع ہو گئے. اور ایک مرتبہ جب بیرون مدینہ جمع ہوئے تو سید سجاد نے کہا کہ آپ مدینے میں چلنا ہے. تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد میں ایسے مدینے میں نہیں جاؤں گی، سب سے پہلے میں اپنے نانا کے روزے پہ جاؤں گی، میں اپنے گھر یا کسی کے گھر پہلے نہیں جاؤں گی، اپنے نانا کے روزے پہ جاؤں گی. بیویوں کے ہجوم میں، مستورات کے ہجوم میں، بنی ہاشم کے ہجوم میں، اہل حرم کے ہجوم میں، مدینے والوں کے ہجوم میں شہزادی چلی. اور ایک مرتبہ جیسے ہی نانا کے روزے پر پہنچی، بے قرار زینب نے بیان کرنا شروع کیے، نانا تیرے حسین کی سنانی لے کر واہ محمدہ، نانا زینب لٹ کے آئی ہے، نانا بھیا مارا گیا، نانا اکبر مارا گیا، نانا قاسم کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا، نانا زینب سنانی لے کے آئی ہے. روایت کہتی ہے روزہ رسول میں روزہ پیدا ہو. واہ محمدہ کی صدائیں تھیں. عزادارو، جب بیٹیاں کسی سے کوئی بات نہیں کہہ سکتی ہوتی ہیں تو اپنی ماں سے کوئی بات نہیں چھپاتی ہیں، جو بھی گزرتی ہے اپنی ماں سے ضرور بیان کر دیتی ہیں. نانا سے تو کہہ رہی تھی نانا اگر لوگوں کا ازدحام نہ ہوتا اور تنہائی یا تاریکی ہوتی تو میں تمہیں دکھاتی کہ زینب کے پاس وہ میرا زینب کو تیار بتیار پھرایا گیا. مگر عزادارو، 3 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں عاشق نے اپنے معشوق کے قریب جانے پر گھٹنیوں چل کے گیا ہے. پہلی روایت ہے کہ جناب یعقوب جب جناب یوسف سے ملنے کے لیے گئے اور قریب پہنچے تو گر گئے، ٹھوکر کھا کے گرے، اور پھر روایت کہتی ہے کہ گھٹنیوں چل کے یعقوب جناب اپنے بیٹے کے پاس پہنچے. دوسری روایت جب یوسف کربلا علی اکبر شہید ہوا تو حسین کیسے چلے، کیسے حسین اٹھتے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے. واہ حسینہ، آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. آج ہم غم منا رہے ہیں، یہ آخری غم ہے اس سال کا. جو چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے، جو بچ رہے تو پھر ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. دوسرا وہ موقع کہ حسین علی اکبر کی لاش پر گرتے پڑتے پہنچے. اور تیسرا موقع وہ ہے کہ جب جناب زینب ماں کی لہر پہ پہنچی تو زینب چل کے ماں کی لہر پہ جا کے اپنے کو ماں کی قبر پہ گرا دیا. اماں میں اچھل کے آئی ہوں، اماں بھیا مانا گیا، اماں تیرے حسین کی سنانی.
بس عزادارو ایک مرتبہ ماں سے فریاد کرتی رہی، اپنے اوپر ہونے والے مسائل سناتی رہی، مگر ایک مرتبہ کہا اماں جب کوئی پردیس سے آتا ہے نا تو تبرکات لے کر آتا ہے، اے اماں میں کچھ تبرکات لے کر آئی، یہ تیرے حسین کا خون بھرا کرتا اماں میں لے کے آئی ہوں، یہ کہہ کر زینب نے حسین کا خون بھرا کرتا فاطمہ کی لذت کرتی ماں محمدہ کی صدائیں اہل حرم میں شور ماں حسینہ ماں محمدہ بس یا عالم الذین ظلموا ایام بس یا عالم الذین واویلا حسینم واویلا حسین واویلا حسینم واویلا حسینم واویلا حسین واویلا میدان بولتے ہو بھائی واویلا حسین واویلا حسین واویلا حسینم واویلا حسین واویلا حسینم واویلا